کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ غلطی سامنے والے کی ہو اور نقصان تمہارا ہوا ہو، لیکن گفتگو کے ختم ہونے تک ثابت یہ ہو جائے کہ قصوروار تم ہی تھے؟ تم ایک جائز شکایت لے کر جاتے ہو، لیکن وہ باتوں کو ایسے گھماتا ہے کہ آخر میں تم خود اس سے معافی مانگ رہے ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہے تو تم ایک بہت ہی خطرناک نفسیاتی کھیل کا شکار ہو جسے بلیم شفٹنگ کہتے ہیں۔ دوستو، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اپنی ویلیو بچانے اور خاموشی کی طاقت پر بات کی تھی، لیکن آج ہم اس زہریلی عادت کو بے نقاب کریں گے جو اچھے بھلے انسان کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ آج میں وہ تمہیں 3 نشانیاں بتاؤں گا جس سے تم پہچان سکو گے کہ کوئی تمہارے ساتھ یہ کھیل کھیل رہا ہے اور تم نے اس کا سامنا کیسے کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا، اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دینا۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ شخص اپنی غلطی کو چھوڑ کر تمہارے رد عمل، تمہارے ری ایکشن کو مسئلہ بنا دے گا۔ مثال کے طور پر کسی نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی اور جب تم نے غصہ کیا تو وہ کہے گا، دیکھو تمہارا لہجہ کتنا خراب ہے، تم ہمیشہ بدتمیزی کرتے۔ اب کیا ہوا؟ اصل بات اس کی بدتمیزی کہیں پیچھے رہ گئی اور بحث اس بات پر شروع ہو گئی کہ تم نے غصہ کیوں کیا۔ یہ ایک چال ہے تاکہ وہ اپنی غلطی کی ذمہ داری سے بچ سکے۔ یاد رکھو، جو انسان تمہارے زخم کی بات کرنے کی بجائے تمہارے چیخنے پر اعتراض کرے وہ تمہارا خیر خواہ نہیں۔ ایسے وقت میں موضوع سے مت ہٹو، پرسکون رہو اور کہو، میرا لہجہ بعد کی بات ہے، پہلے اس بات کا جواب دیں جو آپ نے کی۔ دوسری نشانی، ماضی کی قبریں کھودنا، برنگنگ اپ دی پاسٹ۔ دوسری نشانی، جیسے ہی تم انہیں ان کی موجودہ غلطی دکھاؤ گے وہ تمہاری 2 سال پرانی کوئی غلطی نکال لائیں گے۔ تم مجھے نصیحت کر رہے ہو، یاد ہے تم نے تب کیا کیا تھا؟ اسے نفسیات میں ڈیفلیکشن کہتے ہیں۔ ان کا مقصد تمہیں ڈیفینسو پوزیشن پر یعنی دفاعی پوزیشن پر لانا ہے تاکہ تم اپنی صفائیاں دینا شروع کر دو، جس پر ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ یہ نہیں کرنا۔ جب تم اپنی پرانی غلطیوں کی صفائیاں دینے لگتے ہو تو وہ جیت جاتے ہیں۔ یہاں تم نے یہ کہنا ہے، میں نے ماضی میں جو غلطی کی اس پر ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ابھی ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں جو آج ہوا ہے۔ اپنی توجہ مت ہٹنے دو۔ تیسری اور سب سے عام نشانی یہ ہے کہ وہ خود کو مظلوم ثابت کر دیں گے۔ وہ کہیں گے، تم بہت زیادہ حساس ہو، ٹو سینسٹیو، یا تم بات کا بتنگڑ بنا رہے ہو۔ اسے گیس لائٹنگ بھی کہتے ہیں۔ وہ تمہیں یہ باور کروانے کی کوشش کریں گے کہ مسئلہ ان کے رویے میں نہیں ہے بلکہ تمہاری سوچ میں ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تم اپنی عقل پر شک کرنے لگتے ہو۔ اسلام ہمیں صبر سکھاتا ہے، لیکن وہ ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ہم دوسروں کو اپنے جذبات سے کھیلنے کی اجازت دے دیں۔ اگر کوئی تمہیں بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ تم پاگل ہو یا تم غلط سوچ رہے ہو، تم سمجھ لو وہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے بھاگ رہا ہے۔ یہاں بحث کرنا بیکار ہے، جیسا کہ ہم نے موتیوں والی ویڈیو میں بات کی تھی۔ یہاں اپنی خاموشی کا ہتھیار استعمال کرو اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ میرے دوست، دوسروں کی غلطیوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھانا بند کر دو۔ تم صرف اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو۔ جو انسان اپنی غلطی تسلیم نہیں کر سکتا وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ اگر تم نے بھی ایسی صورتحال کا سامنا کیا ہے اور اب تم دوسروں کے اس نفسیاتی بوجھ کو اتار پھینکنے کے لیے تیار ہو تو کمنٹ میں لکھو، I will not carry the blame۔ پچھلی ویڈیوز کی طرح مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، کیونکہ آپ کا ایک کمنٹ کسی دوسرے بھائی کی ہمت بڑھا سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کرنا۔ اللہ ہمیں حق اور سچ کی پہچان عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔